والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، پیارے بچوں، سورہ نجم کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ قمر بھی مکی صورتوں میں ہے. اس کا نام قمر اس لیے ہے کہ قمر کے معنی چاند کے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جو چاند شق ہوا ہے اس انشقاق قمر کا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے. پہلی ہی آیت میں لفظ ہے وانشق القمر، قمر شق ہو گیا. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر ہے. اس صورت کے اندر جو مضامین آئے ہیں ان میں خاص طور سے قرآن کریم پر توجہ دینے کا حکم ہے کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے، اس سے نصیحت قبول کرنے والا ہے کوئی؟ اس صورت کے اندر 55 آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے اندر جو مضمون ہے تقریباً کچھ قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے، پھر اس کو بطور عبرت کے پیش کیا گیا ہے. 3 رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے. پہلا لفظ ہے اقتربت الساعہ. اقتربہ میں سے جو تے ہے وہ نکال کے آپ کریں گے تو بنے گا قربہ، جس کے معنی قریب ہوا. وہی معنی باقی ہیں تے لگانے کے باوجود بھی. اقتربہ قریب ہو گئی، نزدیک آ لگی. الساعۃ قیامت. الساعۃ کے معنی وقت کہتے ہیں. الساعۃ کے معنی جو ذریعہ بتائے وقت کا یعنی گھڑی، اس کو بھی الساعۃ کہتے ہیں. جو گھڑی یعنی وقت کو ختم کر دے اس کا نام بھی الساعۃ ہے. قیامت کے معنی میں ہے، یہاں وہی مراد ہے. الساعہ معنی وقت، ساعتن کے معنی گنجائش کہتے ہیں. وقت میں گنجائش ہر چیز کی ہوتی ہے، اسی واسطے وقت کو ساعت کہتے ہیں. اب اس ساعت کے جب کئی معنی ہیں تو یہاں مراد کون سا ہے؟ وہ گھڑی جس میں وقت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جس کا نام اللہ نے قیامت رکھا ہے. اور فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہ، چھپا رکھا ہے اس کو میں نے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وما تدری نفس، کوئی نفس جانتا نہیں ہے قیامت کب آئے گی. تو اللہ نے الساعہ کے معنی یہاں پر قیامت لیا ہے، یعنی وقت قیامت. اقتربت الساعۃ، قیامت نزدیک آ پہنچی. وانشق القمر، اور شق ہو گیا قمر یعنی چاند. اب یہاں سے 2 بحثیں چلتی ہیں مفسرین کے درمیان کہ یہ جو چاند کا شق ہونا ہے یہ قیامت کی قربت پر دلیل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بطور معجزے کے دلیل ہے. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا انگلیوں سے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ آپ کے معجزے میں نبوت کی دلیل ہے. مگر یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ معجزہ نبوت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت کے قریب ہونے کی دلیل ہے. قیامت کے قریب ہونے کے ساتھ استعمال کیا اللہ نے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند شق ہو چکا ہے. یعنی جو اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ کائنات کو درہم برہم کر سکتا ہے، یہی تو قیامت ہے. تو قرب قیامت پر دلیل ہے چاند کا شق ہونا. اصل یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے. اور یہ استدلال ایسا ہوگا کہ جو ذات فلکیات پر اتنی قادر ہے کہ اپنے ایک نمائندے کے انگلی کے اشارے پہ ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ خود چاہے تو کائنات کو درہم برہم کر سکتی ہے، اسی کا نام قیامت ہے. تو بیا قیامت کے آنے پر، قیامت کے قریب ہونے پر چاند کا شق ہونا یہ دلیل ہے. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول شارحین کا یہ ہے کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو نبوت کی دلیل پیش کیجیے. اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی نبوت پر دلیل پیش کیجیے. فرمایا کہ اس وقت آپ مینا کے میدان میں تھے، اور مینا کے میدان میں آپ نے اپنے انگلیوں کو اٹھایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ایک ٹکڑا غار ہرا کی طرف گیا اور ایک اس کے مخالف سمت میں گیا. اس 2 ٹکڑے کو کرنے کے بعد جو لوگ وہاں قریب میں تھے ان لوگوں نے بجائے اس کو نبوت کی دلیل تسلیم کرنے کے انہوں نے اس کو جادو قرار دے دیا اور کہا کہ تو جادو ہے، لہذا ابھی انکار نہ کرو، ذرا ٹھہرو. اگر جادو ہے تو جادو ان پر کیا گیا ہوگا جو یہاں پر موجود ہیں یا قریب کریں. جو لوگ دور دراز دوسرے مقامات سے آنے والے ہیں کل ان سے پوچھیں گے کیا چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے بھی دیکھا؟ کیونکہ جادو قریب کے لوگوں پر کیا جا سکتا ہے، جتنے بھی لوگ کائنات میں ہیں سب پہ نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا کل تک ٹھہرو، توقف کرو. لوگوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. چنانچہ لوگوں سے سوال کیا گیا. کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کیا، کچھ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. بہت سے آج بھی دہریہ قسم کے لوگ جو مغرب زدہ ہیں، جو معجزات کو سمجھ نہیں سکتے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے تو چاند تو سارے عالم میں ہے، سارے عالم سے ہزاروں شہادتیں مل جاتی. بہت لوگوں نے دیکھا ہوتا اور یہ تاریخی واقعہ کائنات میں اتنا دھوم مچاتا کہ سب اسلام پر آ جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا. لہذا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. یہ ان کا استدلال کا طریقہ ہے. اس کو کئی طرح سے چھانٹ دیا گیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر جگہ بیک وقت رات ہونا لازم نہیں آتا. جہاں رات ہے وہاں چاند ہوگا. جس وقت مکے میں یہ واقعہ چاند کے شق کا پیش آیا تھا اس وقت ساری دنیا میں رات نہیں تھی، لہذا پہلا قول باطل، کیا جگہ رات تھی. دوسرے چاند ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی باہر نکل کے اسے گھومتا رہے. یہ واقعہ چند لمحوں کا ہے، کئی مہینوں کا نہیں جاتا ہے. اشارہ کیا ٹکڑے ہوا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اپنی جگہ پر. تو اس کم وقت میں بہت سے لوگ دیکھنے والے ہوں ایسا لازم نہیں آتا. لیکن جو شہادتیں وہاں موجود ہیں
اس سے بہت سی گواہیاں مرتب کی ہیں. خود ہندوستان کے مہاراجا، ان کی تاریخ فرشتہ کے نام سے مشہور ہے، 2 جلدوں میں آئی ہے. اس ہندوستان کے مہاراجا مالیبار نے تذکرہ کیا ہے کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے خود دیکھا. انہوں نے تاریخ فرشتہ میں اس کو درج کیا. وہ تاریخ فرشتہ ہندوستان سے چھپی ہے اور آج بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی شہادتیں ضرور موجود ہیں. ویسے بھی ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں اسلام کو جس شکل میں دبایا گیا، ان کی اچھی باتوں کو دبایا جاتا ہے، اور اگر کہیں کمزوری مل جائے تو اچھالا جاتا ہے. میڈیا کی فطرت شروع سے تھی اور آج بھی ہے. یہ اچھی چیز کو اٹھا نہیں سکتے، کوئی اچھی خبر آئی دبا دیتے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو قرآن کریم کسی کے اچھالنے پر موقوف نہیں ہے. یہاں صاف صاف یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہاں سے اب تک 1430 سال گزر چکے ہیں. مکے والوں میں سے کسی عرب نے اس کا انکار نہیں کیا. کیوں انکار نہیں کیا؟ کیونکہ کوئی ثبوت کسی کے پاس انکار کا ہے ہی نہیں. انکار کی وجہ ہونا چاہیے. تو یہ معجزہ نبوت کی دلیل بھی ہے اور قرب قیامت پر ایک استدلال بھی ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر سے 2 باتیں معلوم ہو گئی. ایک تو قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. چاند شق ہونے کا یہ قصہ آیا. انشقاق قمر بطور معجزے کا استعمال کیا ہے. علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 یا 300 معجزات کو جمع کیا ہے. اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی ذکر کیا ہے. اب پہلا جو ہے کہ قیامت نزدیک آ گئی ہے، یہ قرآن کریم کی کئی آیتوں سے ثابت ہے. لیکن ذہنی اعتبار سے جو ان اشکال لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے منکر آخرت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی اس وقت قیامت قریب آ چکی تھی، اور اس وقت سے اب تک 1400 سال گزر چکے ہیں، 1430 سال، مگر اب تک وہ آئی نہیں. تو آخر قریب آ چکی ہے. اس قربت کے لیے مدت مقررہ کتنی ہے؟ ہم کس کو قریب کہیں اور کس کو بعید کہیں؟ اس مدت کا نام بعید ہے اور کس کا نام قریب ہے. اعتبارات ہیں. کوئی آدمی اگر جیل میں ہے تو بولتا ہے چھوٹنے کی مدت بہت دن ہے، ابھی 6 مہینہ باقی ہے. اور کوئی اگر عیش میں ہے تو بولتا ہے 6 مہینہ دیکھے ختم ہو جا رہا. ایک آدمی بڑے خوشحالی میں ہے، 6 مہینہ یوں گزر جاتا، اور ایک آدمی پریشانی میں ہے تو گھٹ گھٹ کے دم نکلتا ہے. اس کا بولتا ہے کب ختم ہوگا، انتظار کرتے کرتے تک گیا. قرآن کریم نے سورہ معارج میں کہا کہ دیکھو تم قیامت کو بہت دور دیکھتے ہو، ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. قرآن کے الفاظ ہیں سورہ معارج میں. یہ لوگ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، کبھی تو غافل ہیں، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. ہم سے مراد اللہ کے ذات. اللہ قریب دیکھتے ہیں اور یہ منکر لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کی نگاہوں میں وقت تقسیم ہوتا ہے، گھنٹوں میں، منٹوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں تقسیم ہو کے ٹکڑے ہوتا. لیکن اللہ کی نگاہ میں وقت میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی، تقسیم ہی نہیں اس میں. اللہ نے خود فرمایا کہ یہ وقت جو ہے ہماری نظر میں تقسیم نہیں ہوتا. جیسے یہ آپ کی زمین ہے، اس میں دیواریں کھینچ دیں گے تقسیم ہو جائے گی، لیکن جو آسمان ہے اس کی تقسیم نہیں ہے، کیونکہ وہ سب پہ حاوی ہے. تو دنیا والوں کی سہولت کے لیے وقت کو تقسیم کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے سامنے وقت پورا ایک ہی طویل وقت ہے. اب اس کو دیکھیں گے، آدم کا زمانہ چلا گیا، نوح کا زمانہ چلا گیا، ابراہیم کا زمانہ چلا گیا، موسیٰ کا زمانہ چلا گیا، کئی 100 انبیاء اور رسولوں کا زمانہ چلا گیا. اب کوئی نبی کوئی زمانہ باقی ہی نہیں ہے. تو اب بتاؤ قیامت کی تو قریب ہے، کون سے کس قریب ہے؟ سارے نبی آ چکے، ساری کتابیں آ چکی. دنیا اپنے شباب سے ڈھل کر بڑھاپے میں پہنچ گئی. دنیا بھی بوڑھی ہو رہی ہے. دنیا اپنے ابتدائی زمانے سے لے کر آدم سے شروع ہوئی ہے، ابراہیم پہ اور نوح پہ شباب تک پہنچی ہے، اب بڑھاپے کو ہے. اس کا شوق نہیں آ رہا. اسی واسطے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد قیامت ہی ہے اور کوئی نبی نہیں. انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں. ان 2 انگلیوں کا اتصال بتاتا ہے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں، قیامت ہی ہے. اور جتنا یہ شہادت کی انگلی پیچھے ہے اور جتنا یہ انگلی آگے ہے، اتنا ہی آگے پیچھے کا فرق ہے. اس میں بہت سے حسابات بھی کیے ہیں. آخرت کا جو وقت ہے، دنیا کے وقت کی دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کو تقسیم سے کیا گیا. دنیا کے 50,000 سال کا آخرت کا ایک دن ہوگا. سورہ معارج 12:29 کان مقدارہ 50,000 سنہ. سورہ سجدہ میں فرمایا کان مقدارہ 1000 سنہ، 1000 سال ہوگی. تو جو خوشحالی میں ہوں گے ان کے واسطے 1000 سال، اور جو پریشانی میں ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال. اور کچھ بندے ایسے ہیں جو خوشحالی میں ہی بلکہ مقرب ہیں، اصحاب المقربین، تو ان کے لیے قیامت کا دن ایسا ہوگا جیسے ظہر عصر کے درمیان قیلولے کا وقت، ذرا لیٹے عصر قضا ہوگی. تو یہ خوشحالی پہ ہے، راحت پہ ہے. تو قیامت قریب ہے. بہت لوگ سوال کرتے رہے کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو میں کچھ تیاری بہت کر لیا کیا؟ قیامت اگر فرض کرو آ گئی، تیاری آپ نے نہیں کیا ہے تو اس کے آنے سے گھاٹا ہوگا، آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. اور تیاری آپ نے کر رکھا ہے، انہیں دیر سے آئی تبھی گھاٹا نہیں ہے آپ کا. تو کچھ کیا ہے آپ نے. اس صحابی نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، بس مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے. تو میں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ثابت کی بات ہے. تم ساتھ ہوگے جس سے محبت سے ساتھ ہوگے. اور پھر ان تمام باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات فقد قامت قیامتہ. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. بھائی سب کی قیامت کب قائم ہوگی اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کیوں کرنا ہے؟ ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہماری قیامت کب آ رہی ہے. کیونکہ حضور پاک کا یہ جو ارشاد ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرے گا اس کی قیامت شروع ہو گئی. اور کون کب مرے گا؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سورہ لقمان کی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کل کیا ہوگا تو میں نہیں معلوم، کون مرے گا نہیں معلوم. تو جب کل مریں گے یا آج مریں گے یہ خبر نہیں، اور مرنے ہی کا نام قیامت ہے، تو قیامت قریب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لحاظ سے کہا گیا ہے قیامت قریب ہے. جب انسان دنیا میں رہتا ہے شروع پیدائش کے دن میں ہی، جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے اس کی پیٹھ ماں کے پیٹ کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس کا چہرہ قبر کی طرف شروع ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، مگر کھسکتے ہوئے قریب پہنچ گیا. اگر کسی کی عمر 70 سال ہے اور 50 سال گزر گئے تو 20 سال کس سے قریب ہوا؟ قبر سے قریب ہوا. یہ اگر انداز سے دیکھا جائے تو قیامت سب کی قریب آ چکی ہے. یہ ہے اصل. لیکن جیسے جیسے انسان کی قیامت قریب آتی ہے ویسے ویسے اس کی آرزوئیں جوان ہوتی ہیں. آرزوئیں جوان ہوتی ہیں، یہ دنیا کی طرف دیکھتا ہے. والمرء مع عاش ممدود له امل لا ينتهي الليل حتى ينتهي الاسر. جیسے جیسا بڑھتا ہے اس کی خواہشیں جوان ہوتی ہیں، اب یہ کرنا، اب یہ کرنا، اب یہ کرنا، اب یہ کرنا. وہ پایا چلا گیا. تو آرزوئیں جوان ہوتی ہیں، وہ بوڑھی نہیں ہوتی. دنیا بوڑھی ہوتی ہے، دنیا میں رہنے والا انسان بوڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کی آرزو جوان ہوتی ہے، کبھی بھی وہ بوڑھی نہیں ہوتی.
قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور انسان کی موت اسے خبر نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، روزانہ جو چلتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ قبر کی طرف جا رہا ہے، روزانہ کا ہر قدم۔ تو قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو؟ ہم کو ٹوکتے لوگوں کو یہاں جاتے ادھر دیکھتے کدھر ہو، جدھر جانا ادھر دیکھو۔ اگر کوئی چکر مکر دیکھ رہا ہے تو بولتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ جانا ہے ادھر، دائیں بائیں کیا دیکھ رہا ہے؟ خاک دکھ رہا ہے۔ اگر سب دیوانگی اس کو مانتے ہیں تو پھر سب کے قدم تو جا رہے ہیں قبر کی طرف، تو دنیا کی شائنی میں کیوں دیوانے ہوں؟ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو گھر جا رہا ہوں، میں تو کمپنی میں جا رہا ہوں، میں تو نوکری پہ جا رہا ہوں، میں تو ورزش گاہ میں جا رہا ہوں، میں تو کھیل میں جا رہا ہوں، تفریح میں جا رہا ہوں، نمائش میدان میں جا رہا ہوں، مگر جا رہا ہے حقیقت میں قبر کی طرف۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، میں تو مزے میں جا رہا ہوں، تفریح گاہ میں جا رہا ہوں، سمجھدار۔ لیکن ہم جس زندگی کی ٹرین پہ سوار ہیں، ایک دن وہ روح نکل جائے گی اور یہ ٹرین یہاں چھوٹ جائے گی، اس کو مٹی کے حوالے کیا جائے گا، اس کا نام ہے زندگی کی ٹرین۔ اب دلی کی ٹرین میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ دلی جا رہے ہیں، چاہے آپ کا رخ بجواڑہ کی طرف ہو، آپ کا منہ کسی کی طرف ہو، آپ ٹرین کے اندر الٹا چل رہے ہو کہ میں تو الٹا جا رہا ہوں، لیکن ٹرین آپ کو لے کے جائے گی۔ بس یہ حال ہے آپ کی زندگی کا، آپ کسی تفریح گاہ میں جا رہے ہوں گے لیکن آپ کا قدم تو قبرستان جا رہا ہے۔ اب بتاؤ قیامت قریب ہے کہ نہیں قریب؟ آپ کا ہر قدم جا رہا ہے، یہی یہاں کہا گیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند شق ہو چکا ہے بطور علامت کی۔ جو اللہ چاند شق کر سکتا ہے وہ قیامت لا سکتا ہے، لیکن لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ فرمایا ہر دھرمی کا یہ عالم ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، انسان کی فطرت ہے کچھ نہ کچھ تو کہے گا۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں نشانیاں، آیتاً نشانیاں، معجزے، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ قرآن کریم کی ہر آیت کو، جبکہ وہ ایک جملہ ہے، اس کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، حالانکہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہے، کلام ہے، گفتگو ہے، اس کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ معجزہ ہے، اس نے سب کو عاجز کر رکھا ہے، 3 آیتوں کے بقدر ساری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی، اسی واسطے وہ کلام ہے مگر آیت ہے، معجزہ۔ آج نہیں، جب سے اسلام آیا ہے چیلنج باقی ہے، سارے جن اور سارے انسان، سارے عرب، سارے عجم، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کو جمع کر کے متحد کر لو اور 3 آیتیں بنا کر لے آؤ۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله، نہیں لا سکتے۔ اس چیلنج کی وجہ سے ہر آیت کو آیت کہا جاتا ہے، جبکہ وہ کلام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کلام، شاعر کا کلام، دنیا میں زبان سے بات نکلی اور ہوا میں چلی گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا یہ بھی ایک کلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ کا صفت ہے، اللہ کا صفت، اللہ کی صفت کو کہتے ہیں کلام الہی کو، کلام اللہ کو اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ میری مخلوق نہیں ہے، یہ میری تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ میری صفت ہے، اور صفت موصوف میں اتصال ہوتا ہے۔ اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کی ذات سے اللہ کا علم الگ نہیں ہو سکتا، اگر کر دیں گے آپ تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کا وجود اللہ کے حیات سے الگ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قدرت اللہ کے حیات سے الگ نہیں ہو سکتی، تو ایسے ہی کلام اللہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے ایسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ کی صفت ہے تو بندہ کیسے پیدا کر سکتا ہے اس کلام کو؟ آج تک غور نہیں کیا آپ نے کہ آخر یہ چند جملے ہیں، یہ چند جملے عربی کے بنانا کیا مشکل ہے؟ جو کتابیں ادھر ہیں 10 جلدیں 20 جلدیں، خالی کلام نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، یہ صفت ہے، اور جب اللہ کی صفت ہے تو بندہ بھلا اللہ کی صفت کو کیسے تخلیق دے سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اس کو آیت کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو بھی آیت کہتے ہیں اور معجزات کو بھی آیتیں کہتے ہیں۔ چاند کا شق ہونا بھی آیت ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ وہیں آؤ، اگر وہ لوگ دیکھیں آیتن کوئی معجزہ، یعرضوا تو ٹال دیتے ہیں، یعرضوا اعراض کر جاتے ہیں، چشم پوشی کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں کیوں؟ اس کو غیر اہم سمجھ کر، اپنے کام کو اہم سمجھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ درس قرآن کس کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بتائیے آپ کون سا اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ قرآن کریم پورا پی چکا ہے، اب اس کو کلام پر سمجھنے کی حاجت نہیں ہے؟ کون ایسا؟ لیکن ولیمے کی دعوت پر اس کو چھوڑ دیتے، دعوت وہاں جانا ہے، دعوت تو ایک دن کی ہے یہ، اور یہ دعوت اگر سمجھ میں آ گئی تو وہاں روز کی دعوت ہے۔ یہاں تو بڑھاپا بھی آئے گا، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، مگر انسان سمجھتا نہیں، اس کو کرانا یہ ہے اعراض کرنا۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ میں اتنا ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں بتاؤ رسول اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا حکم آیا ہے اتلو، پڑھتے جاؤ، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو ما اوحی، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم رسول اللہ کو ہے۔ ایک بار پڑھ لیا اللہ ختم ہو گیا؟ نہیں، پڑھتے جاؤ، روزانہ 100 بار پڑھ لیا پھر پڑھو، دن بھر پڑھ لیا رات میں پڑھو۔ جب رسول اللہ فارغ نہیں ہوئے قرآن کریم سے آخری دن تک پڑھتے رہے، وفات سے 9 دن پہلے تک نزول ہوتا رہا، تو آج کون تلم ہے جو بولتے کہ ہم فارغ ہو گئے پڑھ کے؟ ہے کوئی؟ حاجت ہے انسان کی، مگر یہ اعراض کر رہا ہے، کرا رہا ہے، بیوی بچوں کی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے آرزوؤں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے کو بڑا بنانے اور بڑا بننے کی فکر میں لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ بڑائی کچھ کام کی نہیں ہے۔ جس دن لوگ لے کے ڈالیں گے چارپائی پہ رکھ کے، یہ کوئی بڑائی کام آنے والی نہیں ہے، وہی اعمال وہی ایمان کام آنے والا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے آیتیں یعرضوا، اگر وہ آیتیں دیکھیں تو اعراض کر جاتے ہیں، ترانا بولتے اس کو، یہی ہے ترخانہ۔ آج میں سمجھتا ہوں 99% مسلمان ہیں جو قرآن سے غافل ہیں، 99% قرآن سے غافل ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، ہوگا بھی کیسے؟ اس کی عظمت، اس کی لذت، اس کی قربت، کبھی اسے آشنائی ہی نہیں ہوئی۔ ہاں آشنا تو ہو جاؤ پہلے، جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ مجھ کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پہلے آشنا ہو جاؤ، اسے پھر دیکھو مزہ اس کا، سارے عالم سے آپ کو بے نیاز کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہیں، پاؤں میں ورم ہے، اسی کلام پاک میں لگے ہوئے ہیں، دل پہ ان کے نازل ہوا، زبان ان سے اللہ نے تبرک کر دیا، لیکن اس کے باوجود کبھی نہیں کہا کہ میں اس کلام سے فارغ ہو گیا ہوں، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس کی تو خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جتنا چاہے پڑھتے جاؤ، پرانا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ خلق ان کثرت الرد، تو ہر ایک کی حاجت ہے، لیکن لوگ اعراض کیوں کرتے ہیں انہیں نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی ان تک نہیں پہنچا، فرمایا جہاں تمہیں باغ مل جایا کرے وہاں سے کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا باغ سے مراد کیا ہے؟ کہا علم کی محفل، قرآن کی محفل، رسول اللہ کے اقوال کی محفل، کچھ چر لیا کرو۔ ہمارے پاس لوگ دنیا کے سارے کام کو اہمیت دے کر آرام سے کر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا، یہی یہاں ہے۔ وہیں یروا آیتن یعرضوا، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی معجزہ تو اعراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں زبان سے، سحر، جادو ہے، مستمر،
मुस्तमिर पर कलाम के हम फसले नहीं। सिहर के माने जादू, और मुस्तमिर के माने आते हैं इस्तिलाही लिहाज से। मुस्तमिर को मैं तर्जुमा कर देता हूं आपके सामने। मुस्तमिर के माने आते हैं इस्तिमरार के, तो फिर दवाम तर्जुमा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तर्जुमा नहीं है। मुस्तमिर यहाँ लिया है मर्रा यमुर्रु से, और मर्रा यमुर्रु के माने आते हैं गुजर जाना, फला साहब मर गए यानी गुजर गए। तो मुस्तमिर उनमें जो सीन थे है ये इस्तेफाल किया चाहने के माने में है। अभी ये जादू है जो चले जाने को चाहने वाला है, मतलब खत्म हो जाएगा। गुजर जाने को चाहने वाला जादू है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा इसका असर। ये हजरत मूसा के मुकाबले में जादूगर आए थे, उनका भी यही गुमान था, मूसा की लाठी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा मसला, लेकिन लाठी ने सबको निगल लिया। इनका भी ये ख्याल था कि ये नबी का मौजूदा है, थोड़ी देर में ये मौजूदा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा इसका असर खत्म हो जाएगा। तो ये है मुस्तमिर का तर्जुमा। सिहर मुस्तमिर या ऐसा जादू है जो अभी खत्म हो जाता है। वकज़्ज़बू, और झुठला दिया उन्होंने, कोई चीज नहीं नथिंग। वत्तबअू अहवाअहुम, और अपने ख्वाहिशों की इत्तिबा किया, नफ्सानी ख्वाहिशों की पैरवी किया। सबसे बड़ा मरज उम्मत का क्या है? तो नफ्सानी ख्वाहिशों की पैरवी। इस वक्त उम्मत का सबसे पुराना, सबसे अहम और सबसे कदीम और सबसे ज्यादा लाइलाज कौन सा मरज है? तो ये वत्तबअू अहवाअहुम, अपने ख्वाहिशों की इत्तिबा। आप दिल पे हाथ रखे पूछो, आप किसकी इत्तिबा करते हैं? आपका जो नफ्स कहता है वही आप करते हैं, चाहे वो नफ्स आपके बीवी के कहने से कह रहा हो, या दोस्त के कहने से कह रहा हो, या फूफी मामू खाली के कहने से कह रहा हो, मगर वो आपका दिल जो कहेगा वो आप करेंगे। इसी का नाम है ख्वाहिशों की इत्तिबा, और कुछ नहीं। ये ख्वाहिशों की इत्तिबा करना इतना बड़ा जुर्म है। कुरान करीम में इस जुर्म को कुत्ते के काटने के असर से तशबीह दिया अल्लाह ने। काश के वहां तक पहुंचे होते। मैंने तो देखा नहीं है, किताबुल हैवान में देखो, हयातुल हैवान में, यहां जाकर देखो नारायणगुड़ा में जो डॉक्टर बैठे हैं कुत्तों के इंजेक्शन लगाने वाले, उनसे पता लगाओ। अगर किसी कुत्ते ने किसी को काट लिया और वो कुत्ता बावला था, दीवाना कुत्ता, तो कहते हैं कि उस आदमी में उसका जहर ऐसा सिरायत कर जाता है कि अब यह आदमी भी अगर किसी इंसान को काट ले तो कुत्ते के काटने के बराबर जहर फैलता है, और जब सीजन आता है तो कुत्ता की तरह ये इंसान भूखता है। अल्लाह ने ख्वाहिशात नफसानी को तशबीह दिया है ऐसे इंसान से जिसे कुत्ते ने काट लिया। बड़ी हैरत की बात है कि ऐसी आयतें हम एक बार नहीं पढ़े हैं, सौ बार पढ़े हैं। कुत्ते की मिसाल मसलन कल सूरह आराफ में गुजरा है। जो लोग अपने ख्वाहिशों की इत्तिबा करते हैं उनकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। लात दो तब भी हाँफता, कुछ नहीं है तब भी हाँफता है, जुबान लटकाए वो चलता है, यलहस और तत्रुकु यलहस। लात दो तब भी जुबान बाहर है, कुछ नहीं बदन तभी जुबान बाहर है। ये क्या करता है? वत्तबा हवा फमसलुहु कमसलिल कल्ब। ये मैंने कहा हूं, सूरह आराफ देखो। वत्तबा हवा फमसलुहु कमसलिल कल्ब। एक बड़े बुजुर्ग का वाकया पीछे से आ रहा है, बलआम बिन बावरा का, तफसील सूरह आराफ में आ चुकी है। उसने अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा की, जबकि बहुत बड़ा माहिर था, बड़ा कमाहिर था, बहुत बड़ा नेक बुजुर्ग मौजूद था। ख्वाहिशात की इत्तिबा किया तो अल्लाह ने उसकी तशबीह दिया है कुत्ते से, मसलुहु कमसलिल कल्ब। इन तहमिल अलैहि यलहस और तत्रुकुहु यलहस। और यही मज़मून आया है 12-25 सूरह जासिया में कि जो अपने ख्वाहिशों को माबूद समझता है, अब उसका इल्म है मगर काम में नहीं आएगा, जानते बूझते गुमराही की तरफ जाता है। इसी वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ याद रख लो, ऐ अल्लाह हमें ऐसा इल्म दे जो नफा देने वाला हो। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया। इल्म बहुतों के पास है, लेकिन नफा देने वाला इल्म वही है जो अमल पर राग़िब करे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दाइन। ज़मज़म पीने की दुआ ये हुज़ूर ने सिखाया है, हर मरज़ से शिफा हो, ये दुआ करो। और जो इल्म मिला है वो नाफिया हो, और जो रिज़्क़ मिला है वो वसी हो, ये दुआ करना है। कुरान करीम के इस आयत में एहसास दिलाया, उन्होंने झुटला दिया, और झुटलाने की कोई अहम वजह नहीं। वत्तबअू अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशों की इत्तिबा किया, इस इत्तिबा की वजह से झुटला दिया, वरना झुटलाने के रीजन में कुछ भी नहीं उनके पास। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िरुन, वकुल्लु अम्रिन, और हर मामला, हर अम्र, मुस्तक़िर जिसको बोलते हैं इस्तिक़रार। इस्तिक़रार किसे कहते हैं? आपका मुस्तक़र करीमनगर है, तो आपका करार कहाँ आया? करीमनगर में आया। तो मुस्तक़र और मुस्तक़िर दोनों एक ही चीज है। मुस्तक़िर के माने आते हैं करार आने की जगह, मुस्तक़र करार आने की जगह, और मुस्तक़िर हर वो काम जिस काम में करार आए। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, यानी उन्होंने ख्वाहिशात की इत्तिबा की है, हक को झुटलाया है, और हर काम में बिल आखिर इंसान को करार आ ही जाता है, करते करते उसका खुगर हो जाता है, उसको एहसास नहीं होता है कि कुछ मैंने गलती की है। उसके बाद जितने अंबिया आए उनकी कौमों ने झुटलाया, उनका अंजाम कुफार कुरैश को मालूम हो चुका है। ये शायद का मज़मून है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फीहि मुज़दजर, और अलबत्ता तहक़ीक़ आया है उनके पास। क्या आया है? मिनल अंबा, अंबा नबाउन की जमा है, नबाउन की जमा खबरें, अंबाउन एक है नबी, एक है अंबिया। नबी कहते हैं खबर देने वाले को, अंबिया उसकी जमा है, और नबाउन खबर और अंबाउन खबरें। तो किसकी खबरें आ चुकी हैं? साबिक़ा उम्मतों में जितनी गुज़री उम्मतें, उन तमाम की खबरें इनके पास आ चुकी हैं। मा फीहि मुज़दजर, जिसके अंदर इबरत है। मुज़दजर, इस दजरा के माने झिड़क देना, ऐसी खबर है जो इंसान को झिड़कती है, यानी दिल थरथरा उठता है। कौम नूह का वाक़या सुनकर, कौम आद का सुनकर, कौम समूद का सुनकर, कौम लूत का सुनकर आदमी का दिल थरथरा जाता है। यह है मुज़दजर। मुज़दजर के माने काफी इबरत है, दिल थरथरा जाता है। इस उर्दू में कहते हैं भाई दिल दहलाने वाला वाक़या था, दिलदोज़ वाक़या था, सुन करके आदमी थरथरा जाना, ऐसा वाक़या था। ये सारी खबरें कुफार कुरैश को इससे पहले अंबिया के बारे में आ चुकी हैं। हिकमतुन बालिग़तुन, हिकमत दानाई की बात, आला दर्जे की दानिशमंदी को हिकमत कहते हैं। हिकमत से ही हकीम है, अल्लाह के नामों में से अल हकीम है, और हिकमत के माने आते हैं दानाई की बात, अक्लमंदी की बात, तह की बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को हिकमत से ताबीर किया अल्लाह ने। कुरान 3 जगह आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम थे, एक तालीमी किताब, एक तिलावती किताब, एक तज़किया क़ल्ब, और एक हिकमत की तालीम। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, ये हिकमत तालीम के साथ जोड़ा अल्लाह ने। नबी सहाबा को किताब सिखाते थे, तिलावत सिखाते थे, और हिकमत सिखाते थे। हिकमत क्या है? दानाई की बात, अक्लमंदी की बात, दानिशमंदी की बात, कैसे मौके पर क्या किया जाए, ये हिकमत है। ये हिकमत नबी सिखाते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने हिकमत बनाए रखा। तो हिकमतुन दानिशमंदी की बात, बालिग़तुन, उर्दू में बालिग़ किसको बोलते हैं? जब आदमी अपने सिन्ने बलूग़ को पहुंच जाता है तो गोया वो अपनी अक्लमंदी के शबाब को आ जाता है। अब तक भी अकल था, उसमें सूझबूझ कम थी,
آدمی پختہ عمر کو نہیں پہنچا تھا، اسی واسطے کلام پاک میں کہیں کہیں لفظ بلوغ کے بجائے اشد آیا، ولما بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، تو بلغ اشدہ کے معنی اپنی پختگی کو پہنچا، اور وہ عمر جو پختگی کی ہے وہ شباب کہلاتی ہے، بالغ ہونے کی۔ انسان کے کاموں کے بالغ ہونے کی تو 15 سال کافی ہے مردوں کے لیے، لیکن نبوت کے لیے اللہ نے اس مدت کو 40 سال رکھا۔ ہر نبی کی نبوت 40 سال میں سوائے 2 استثنا تھے، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک آدم کلاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور کون ہے جن کی عمر کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمایا؟ عمر نبوت جو مقررہ ہے وہ 40 سال ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے جو بلوغ کی مدت ہے وہ 15 سال ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ اپنے عمر کی پختگی کو نہیں پہنچا۔ چنانچہ یتیم کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے سورہ نساء کے اندر، یتیم کا مال تمہارے پاس ہے کب دینا؟ فرمایا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، اگر تم اس کو امتحان لے کر دیکھتے ہو کہ اس کے اندر رشد آ گیا، سمجھ بوجھ آ گئی، شعور آ گیا، تو اس کا مال تم دے سکتے ہو کہ ہاں یہ اپنا مال اپنے کے لائق ہو چکا ہے۔ تو پختہ عمر اس کو ہم کہتے ہیں بالغ نظری بولتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مرشد بن گیا ہے لیکن ابھی اس میں شعور نہیں آیا تو بولتے ہیں پیر نابالغ ہے، پیر نابالغ، یعنی پیر تو ہے مگر نابالغ ہے، یعنی اس کو پیری کے آداب نہیں معلوم ہوئے ابھی تک، اس کو پیر نابالغ ہے وہ۔ تو بالغۃ کے معنی آتے ہیں اپنے پختہ عمر کو پہنچنا، کسی کام میں جب پختگی آتی ہے تو اس کو بالغ کہتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ، بالغہ کیوں لگایا؟ اللہ کی وہ حجت جو اپنے شباب کو پہنچ گئی ہے، اب اسے کاٹنے والا کوئی نہیں ہے، تو حجت اللہ البالغہ، اللہ کی حجت جو شباب کو آ گئی۔ یہاں فرمایا اللہ نے ایسی حکمت ہے جو بالغ ہے، شباب کو پہنچ چکی ہے، اس میں کوئی جگہ قلم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسی دانشمندی کی درجے کی بات ہے۔ فما تغنی النذر، ان کی شقاوت قلبی ایسی ہے کہ ان کو کام میں نہیں آئی، فما تغنی نہیں کام میں آئی، نہیں غنا بخشا، کس نے؟ نذر میں۔ نذر جمع ہے نذیر کی، ڈرانے والے، جتنے لوگ ڈرانے والے آئے ان کا ڈرانا ان کو کام میں نہیں آیا، حالانکہ ان کی باتیں بڑی پختہ تھیں، دانشمندی کی تھیں، اعلیٰ درجے کی تھیں، مدلل تھی، مستحکم تھی، حکمت سے بھرپور تھی، لیکن ان کی قساوت قلبی اتنی تھی کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاں پھول کی، وہ شاید نے کہا نا پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا ذکر، مرد نادم پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ایسا لطیف کلام ان کو سمجھ میں کہاں آتا ہے تو موٹے دماغ کے آدمی ہیں، موٹے دماغ کے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے خدا اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، ان کو لطیف باتیں کہاں سمجھ آنے والی ہیں؟ تو فما تغنی النذر کا مطلب یہ ہے خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ دیتی نہیں، کسی کام میں نہیں آتی۔ اور یہ بدھو پنا انسان کا سمجھانے کے لیے میں نے مثال دیا ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب مارتا اور زندہ کرتا ہے، رب الذی یحیی و یمیت، مارتا بھی جلاتا بھی۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی تو یہ کام کرتا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ میرا رب مارتا جلاتا ہے، اس کے جواب میں اس نے یہ عمل کیا کہ دیکھو میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ اس دماغ کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو بالکل بدھو ہے۔ مارنا جلانے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ایک کو قتل کیا، ایک کو قتل نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنا کچھ نہیں تھا تو حقیر غذا سے، خون سے، نطفے سے انسان بنایا، تم بناؤ، یہ مراد تھی۔ بڑا سمجھا نہیں اس کا بدھو بنا دے کر حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میرا رب نکالتا مشرق سے تو آج نکالتے مغرب سے، اب بکا ہو گیا وہاں پہنچتا نہیں۔ تو ایسے بدھو لوگوں کو سمجھانے کی ایک لمٹ رکھا ہے اللہ نے، کوشش کرنا، کوشش میں اگر ان کے سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کے ذمہ نہیں ہے، فتول عنہم، ہٹ جاؤ ان سے۔ فتول عنہم پہ استعمال لکھا ہے، میم ہے، وقف لازم ہے، سانس توڑو یہاں، فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے پیر پھیر لیجیے، ان کی طرف سے اپنا خیال ہٹا دیجیے، ان کی فکر میں بھولنے کی ضرورت نہیں۔ فتول عنہم کب تک؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن دعوت دینے والا دعوت دے گا ایک ایسے چیز کی طرف جو ناگوار ہونے والی ہے۔ یوما، جس دن، یدعو دعوت دے گا، پکارے گا، بلائے گا، کون پکارے گا؟ ایک آواز دی جائے گی، سب کے سب قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے بھاگنے لگیں گے، کوئی چھڑے گا نہیں۔ قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قبروں سے کھڑے ہو کے کہیں گے ارے ہم کو کس نے کھڑا کیا، ہم تو بڑے مزے میں آرام سے خوابگاہوں میں تھے، من بعثنا من مرقدنا هذا، ہماری ان قبروں سے اٹھایا کس نے؟ هذا ما وعد الرحمن، یہ دن تھا رحمان کے وعدے کا۔ اس وقت لوگ نکلیں گے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آئیں گے، یہاں وہی مراد ہے۔ یوم یدعو الداعی، جس دن دعوت دیں گے، داعی دعوت دینے والا، لیتے ہیں الداعی یعنی بلانے والا فلاں شخص، دو ہیں تو الداعیان، دعوت دینے والے کو داعی کہتے ہیں۔ ہر شخص دعوت دیتا ہے مگر ہر ایک کی دعوت پر لبیک نہیں کہا جاتا، کہتے ہیں رکا اچھا ہے تو کھانا اچھا ہوگا، رکا دیکھ کر چلو فیصلہ کرتے، رکا اچھا نہیں ہے تو کھانا کیا اچھا ہوگا بولتے۔ اس پر ذرا اور سوچو، تھوڑا سا اور سوچو، تھوڑا سا اور سوچو، رکا دیکھ کر فیصلہ مت کرو، داعی کو دیکھ کر فیصلہ کرو، دعوت دینے والا کون ہے؟ دیکھو ایک دعوت ہے انسان کی، انسان تمہاری طرح انسان ہے، تمہیں دعوت دے کے بلاتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ نے نبوت کا شرف بخشا ہے، تمہیں دعوت دے کے بلاتا ہے۔ یہ ایک وہ شہنشاہ ہے جو تمام بادشاہوں کو پیدا کرنے والی ہے، تمام بادشاہوں کے دل جس کی چٹکی میں وہ شہنشاہ حاکم الحاکمین تمہیں دعوت دیتا ہے۔ کس کی طور پر لبیک کہیں گے آپ؟ رکا دے کر فیصلہ کرتے ہیں آپ، داعی کی حیثیت کو دے کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بلانے والا کون ہے؟ جس دن دعوت دیں گے، کون دعوت دیں گے؟ وہ فرشتے دعوت بھی دیں گے، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ کھانا پکایا ہے سردار میں، یہ حدیث بڑی مزے کی ہے، پتہ نہیں آپ یاد کر کے بھولے ہوں گے، پھر سے اللہ کر لو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید بنا دارن وصنع له مطعما، سردار نے گھر بنایا اور اس میں کھانا پکایا، کھانا تیار ہوا تو کہا دوستوں کو بلا کے لاؤ۔ جن لوگوں نے بلانے والے کو سچا سمجھا پیچھے پیچھے آ گئے، گھر میں داخل ہوئے، کھانا کھایا، مالک مکان خوش ہوا، گلے سے لگا لیا۔ اور جن لوگوں نے داعی پر بھروسہ نہیں کیا، داعی کو سچا سمجھا نہیں، اس کی بات کو جھوٹ سمجھا، اس کے پیچھے نہیں آئے، کھانا نہیں کھائے، مالک مکان خوش نہیں ہوا، گھر میں داخلے کا موقع بھی نہیں ملا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سردار جس نے گھر بنایا وہ اللہ ہیں، اور دسترخوان جو چنا گیا ہے، کھانا پکا ہے، وہ جنت ہے، اور داعی سارے انبیاء ہیں، اور سب سے آخر میں سید الانبیاء ہیں۔ جس نے میری نقش قدم پر میری بات کو مان کر یقین کے ساتھ وہ نقل کر لی، وہ میرے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے، میں کھٹکا ماروں گا، پیچھے رہیں گے۔ دسترخوان حاضر ہے، جنت اب تیار ہے، جنت کو سنبھالنے کا وقت ختم نہیں ہوا، تیار ہے وہ۔ جو نبی کو سچا مانتے ہیں، نبی کی اتباع اور نقل کرتے ہیں، وہ نبی کے ساتھ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، اور مالک مکان یعنی اللہ خوشی کا اعلان کرتے ہوئے کہیں گے تم سے میں راضی ہو گیا، آپ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے داعی۔
تو دعوت دینے والے کی حیثیت بھی دیکھو، دعوت دینے والا کون ہے، اس کا تم پر کتنا احسان ہے یہ بھی دیکھو. خالی کھانے کے آئٹم اور رقعے کے کاغذ کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو رہی ہے. یوم یدعو الداعی، جس دن دعوت دے گا دعوت دینے والا الی شیء نکر، ایک ایسے شے کی طرف جو نکر ہے. نکر عربی میں کہتے ہیں جس پر آپ کو بہت ناگواری ہو، بادرے ناخواستہ کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، دل جانے کا نہیں چاہتا ہے، جیسے مرنے والا مرنے کو نہیں چاہتا ہے، فرشتے کھینچ کے روح نکالتے ہیں. تو نکر کے معنی ناگوار چیز کی طرف دعوت دے گا. وہ ناگوار چیز کیا ہوگی جہاں فرشتہ بلا رہا ہے؟ وہ ہے محشر کا میدان جہاں سب کھڑے ہوں گے. یہ زمین نہیں ہوگی، بدل دی جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم کے الفاظ ہیں. یہ زمین چینج ہو جائے گی، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی نہر ہوگی، کوئی نشیب و فراز نہیں. قاعا صفصفا، چٹیل میدان ہوگی پوری زمین. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں کوئی ٹیڑھاپن ہوگا، نہ کدی ہوگی، نہ چھپنے کا مقام ہوگا. سورہ الفاظ ہے. تو کوئی کسی کے پیچھے کہاں چھپے گا؟ ایسے عالم میں پسینہ اتنا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، اور کوئی اپنے منہ کی لگام دے رہا ہوگا پسینے سے، لگام بن گیا ہوگا پسینہ منہ میں. اس محشر کے میدان کی طرف بلایا جائے گا. یہ ہے شیء نکر، آؤ تم بھی. اور وہاں جمع ہونے کے بعد دونوں پاؤں جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 4 سوال کا جواب نہ دے دو. یہ ہے وہ شیء نکر. خشعان ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں. خشعان، خشعان مانے جھکنا، ابصار بصر کی جمع ہے. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی مارے ذلت کے، ان کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھیں گی. خشعان، خشع، خشوع اردو میں استعمال ہے، جھکی ہوں گی ان کی نگاہ. حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرمایا محشر کے میدان میں جہاں یہ بلائے جا رہے ہیں سب بغیر کپڑے کے ننگے ہوں گے، ننگے، کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا. قرآن کریم کی روایت پیچھے آ چکی ہے، آئے نا جیسا ہمارے پاس سے گئے تھے ویسا واپس آئے نہیں آئے. کما خلقناکم اول مرہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. پہلی بار تم کو ہمیں کیسا پیدا کیا؟ تنہا. تم ہمارے پاس تنہا آئے نا، جب بھی بغیر ناخن کٹے ہوئے، بغیر ختنے کے تھے، آج بھی ویسا آئے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی بار جیسا پیدا کیا تھا ویسا آئے. بی بی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کتنا خراب منظر ہوگا کہ اتنے بڑے مجمع میں سب بغیر کپڑے کے ہوں گے. یہ لفظ سنو، خشعان ابصارہم پس مایا. فرمایا یہاں دیکھو ہمارے ذلت کی نگاہیں نیچی ہوگی، ہر ایک کو اتنی فکر ہوگی کہ کوئی کسی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کے لائق نہیں ہوگا. یہ بھی عائشہ کو خود نے جواب دیا. محشر کا میدان نفس نفسی کا عالم ہوگا، سب کی نگاہیں جھکی ہوں گی، کوئی کسی کو دیکھنے کے موقع پر نہیں ہوگا. سب سے پہلے کسی کو لباس دیا جائے گا تو ابراہیم ہوں گے. بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں سب سے پہلے اللہ کی خاطر ان کو بے لباس کیا گیا تھا. نمرود کی آگ میں ڈالتے وقت بے لباس کیا گیا تھا، اس لیے اس کے بدلے میں سب سے پہلا لباس ان کو پہنایا جائے گا. تو نگاہیں جھکی ہوں گی، سطر کسی کا چھپا ہوا نہیں ہوگا، لیکن کوئی کسی کے دیکھنے کے موقع پر نہیں ہوگا. خشعان ابصارہم، جھکی پڑیں گی ان کی نگاہیں. یخرجون من الاجداث، نکلتے ہوں گے قبروں سے. اجداث جمع ہے جدس کی، جس کے معنی قبریں. ایسی قبریں جہاں جہاں ڈالے گئے تھے صاحب کے صاحب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. ایک قبر سے ایک تھوڑی نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے. اجداث جمع ہے. اللہ نے خود تشبیہ دی ہے، تعداد تم سمجھ لینا، گنتی کی نہیں تعداد. مثال کیا دیا؟ کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ہیں ٹڈیاں بکھری ہوئی. کانہم گویا کہ وہ ہیں جراد، ٹڈی. ٹڈی نہیں دیکھا تمہارا تو قصور نہیں ہے، ٹڈی یہاں لفظ ہے. ٹڈی ایک مخلوق ہے، تتلی سے ذرا بڑی ہوتی ہے، ٹڈی کھائی جاتی ہے، مگر اب ہماری سوء قسمت ہے کہ وہ نازل نہیں ہوتی. منع کر دیا اللہ نے اس کو. جیسے بارش روک دیا ہے نا، پہلے ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی ہے. اسے ٹڈی پہلے آتی تھی، اب نہیں آ رہی ہے. پہلے کبھی کبھی آتی، کبھی کبھی نہیں آتی تھی، اب بالکل نہیں آتی. اللہ کی مرضی ہے. تو ٹڈی ایک مخلوق ہے جو کھائی جاتی ہے بغیر ذبح کیے ہوئے. حضور نے فرمایا ہماری امت کے لیے 2 مردے حلال ہیں. احلت لنا میتتان، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی. وہی ٹڈی یہاں ہے، وہی جراد یہاں بھی ہے. السمک والجراد، جیم رے الف دال، جراد وہی یہاں بھی ہے. کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈی ہوں گے پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے. انتشار سے منتشر ہے، اتنا نکلتے ہوں گے لوگ قبروں سے کہ گویا ٹڈی ہیں، بکھرے پڑے ہیں، گننا مشکل ہے. سب کا حال کیا ہوگا؟ مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. ہمت نہیں ٹھہر جائیں. ارے جان دو یہاں پکارنے دو. آج کا ہے حی علی الفلاح، پکارنے دو، ہم سو رہے ہیں. حی علی الصلاۃ، سو رہے ہیں. کھٹکا مار کے جگاؤ، تم یہاں نیند میں. اللہ پکار رہے ہیں، اللہ کے نمائندے پکار رہے ہیں، یہاں جناب سو رہے ہیں، اب سو کے دکھاؤ. یہاں قرآن یہاں کہا ہے مہطعین الی الداع، دعوت دینے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوگی. وہ جبری ہے، یہ اختیاری ہے. اللہ نے آج بھی حکم دیا ہے، لیکن کہا ہے تمہاری مرضی سے آؤ میاں، آرام سے آؤ. تم کو اشرف المخلوقات ہے، تم کو شعور دے دیا ہے، تم کو کیا ہم سختی کریں، تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، آؤ کے ثواب ملے گا. مگر وہاں پر جبری ہے، دعوت دینے کے بعد کوئی ٹھہر نہیں سکے گا. اس لیے وہاں سب بھاگے چلے جائیں گے. مہطعین الی الداع، دوڑتے چلے جائیں گے بلانے والے کی طرف. یقول الکافرون، کافر لوگ کہتے رہیں گے ھذا یوم عسر، ھذا یوم عسر، یہ ایسا دن ہے جو بہت تنگ ہے، بہت سخت ہے. عین سین رے مادہ آئے تو تنگ، اور یا سین رے یسر آئے تو آسانی. دونوں اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو سورہ الم نشرح دیکھو. الم نشرح میں اللہ نے کیا کہا؟ عسر بھی کہا، یسر بھی کہا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ایک عسر ہے، پھر یسر ہے، پھر عسر ہے، پھر یسر ہے. وہاں کیا کہا ہے؟ 2 طرف عسر ہے تو بیچ میں یسر ہے. تنگی تو عسر کہتے ہیں تنگی کو. اگر کسی کو تنگی آئے تو الم نشرح پڑھ لے. حضور نے فرمایا الم نشرح پڑھ، دل کھلتا، سینہ کھلتا. اور ایک شاعر نے تو مزے کی بات کہا دیا، اگر تکلیف ہے تو نشرح میں غور کر لے، وہاں دیکھ دونوں طرف یسر ہے اور بیچ میں عسر ہے. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته ففرح. دیکھو خوش ہو جائے گا، سوچے گا کہ اللہ کی شان وہ ہے کہ دونوں طرف یسر ہے، بیچ میں عسر ہے. اگر تم کو تنگی آئی ہے تو تنگی سے پہلے خوشحالی تھی، اور تنگی کے بعد پھر خوشحالی آنے والی ہے. اس پر غور کر لے گا تو خوش ہو جائے گا. تو یسر کہتے ہیں تنگی کو، آسانی کو، اور عسر کہتے ہیں سختی کو. ہر کافر کہے گا ھذا یوم عسر، آج تنگی کا دن ہے، سختی کا دن ہے، آج سے مزے کا دن ختم. بہت اڑا لیے مزے. اگر کسی کو اس بات کا یقین نہیں آتا ہے تو اب یہاں سے 4 قوموں کا تذکرہ آئے گا. قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا. ان 4 قوموں پر دعوت، ان پر ہلاکت، ان کا انجام یہاں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اب بھی تو آنکھیں کھولو عبرت کے لیے، ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے.
یہ 4 واقعے سناتے سوال کیا جائے گا. اس واسطے یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے. اگلی بات انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے شروع ہو رہی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح سے مثالیں شروع ہو رہی ہیں. ان مثالوں میں واضح کیا جائے گا کہ اللہ کتنے قادر ہیں, نبیوں کی بات کتنا سنتے ہیں, نبیوں کے ساتھ رہنے والے کیسے کامیاب ہیں, نبیوں کی مخالفت کرنے والے کیسے ناکام ہیں, یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ. ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے تشریف لائیں اور صرف آئیں نہیں ساتھیوں کو لائیں.